شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک اعرابی اونٹ پر سوار تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے سلام عرض کیا اور چاہا کہ قریب جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرے، لیکن اس کا اونٹ کچھ بدک سا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا لیکن اونٹ اس کو پیچھے دھکیل دیتا۔ یہ دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے۔ آخر کار اس اونٹ نے اس اعرابی عرب شریف کے دیہاتی جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیہاتی کہتے ہیں، آخر کار اس اونٹ نے اعرابی کو گرا دیا اور وہ بیچارہ چوٹ سے فوت ہو گیا۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گر کر انتقال کر گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارا منہ اس کے خون سے بھرا ہوا ہے، یعنی تم اس پر ہنس رہے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس روایت میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کسی کی ہنسی نہیں اڑانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی گر جائے پھسل جائے تو ہم لوگ ہنستے ہیں، تو ہمارے ہنسنے سے جس پر ہم ہنسے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، کبھی آپ کا بھی پیر پھسلا ہو، آپ اچھے خاصے جا رہے ہیں اور کیلے کے چھلکے پر پڑے اور پیر پھسلے تو آپ کنکشیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، اور اس وقت آپ کو یہ بھی تمنا ہوگی کہ کاش میری کوئی ہمدردی نہ کرے، کہ اگر پھسلتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو ہمیں شرم آئے گی۔ ہمدردی کرنے سے بھی جھیپ بڑھتی ہے ایسے مواقع پر۔ ہاں گر گئے، چوٹیں آ گئی، کوئی آ کر سہارا دے وہ الگ بات ہے، لیکن تھوڑا بہت پھسلنے سے یہ عام نفسیاتی طور پہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ہنسی تو نہیں آ رہی۔ تو کسی کی بھی اس طرح کی پوزیشن دیکھ کر میرا تو خیال ہے کہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے چھوٹے بچے گر جاتے ہیں بعض اوقات تو وہ رونے کی پوزیشن سنبھالتے ہیں، تو اگر ان کو دیکھو، ان سے ہمدردی کرو، میرے بیٹا گر گیا تو اس نے بہا کر کے رونا شروع کرنا۔ اور اگر اس کو دیکھو ہی نہیں، لفٹ نہیں دو تو تھوڑا بہت وہ مطلب اونچا نیچا ہو کر سیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تجربہ ہو تو اس کا، نہ ہو تو کر لیجیے گا۔ زیادہ چوٹ آئی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا اور
आपने हमदर्दी कर दी वो दूसरी बात है। खैर, तो इस तरह मतलब किसी की कोई सूरत हाल हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अगर किसी की री खारिज हो जाए उस पर भी मना फरमाया गया कि उस पर भी ना हंसे। ये ऐसी बात पर क्यों हंसते हो जिसमें तुम भी मुब्तला होते हो? अरे हर एक को इससे वास्ता पड़ता है, और अल्लाह वाले इन मामले में बड़े पक्के होते थे। आपने नाम सुना होगा कि अल्लाह वाले का, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए। असम स्वाद से, असम के माना है बेहरा। हालांकि वो तो ऐसे वलीउल्लाह थे कि दिल की आवाजें भी सुन ले, ये बहरे कैसे हो गए? असम के माना तो बहरे। तो इनका असम मशहूर होने का वाकया बड़ा दिलचस्प है। कोई परेशान हाल खातून इनकी खिदमत में हाजिर हुई और उस खातून की री खारिज हो गई आवाज के साथ। अब वो बड़ी सटपटाई। जाहिर है अगर आम हालात में किसी की री खारिज हो जाए तो हंसी का फव्वारा उबल पड़े और उसके बेचारा जिसकी री खारिज हुई उसकी तो हालत खराब हो जाए शर्म के मारे। तो सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह ने सुन तो लिया था आवाज को, लेकिन तो अल्लाह वाले तो उनको क्या मतलब फजूल हंसी से वास्ता। औरत बड़ी सटपटाई। अब उस औरत को मुतमईन करने का बड़ा प्यारा गुर इन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ भाई जरा जोर से बोलो, क्या कहा? हाँ जोर से। जब वो इस तरह गुफ्तगू करने लगे तो वो औरत समझी कि मैं तो खामा खा शर्म के मारे दोहरी हुई जा रही हूँ, तो बेरे तो मेरी इतनी जोर जोर की आवाज में भी बोलते हैं जोर से बोलो जोर से बोलो, तो उसने मेरी वो बारीक आवाज क्या सुनी होगी? वो सेटिस्फाइड हो गई, मुतमईन हो गई। अब ये उस औरत के सामने असम यानी बहरे डिक्लेयर हुए। खैर वो तो चली गई, लेकिन इस अल्लाह के वली को देखो, ये उस औरत का आइंदा भी कभी दिल नहीं टूटना चाहिए इस ख्याल से आपने अवाम में भी यानी इस तरह ही अपना इजहार किया गुफ्तगू वगैरह में कि जैसे ये ऊंचा सुनते हैं बहरे, इस तरह आप असम यानी बहरा के लकब से मशहूर हो गए। हातिम असम, हातिम बहरा रज़ी अल्लाह ताला। तो लोगों को मतलब लोगों की दिल जोई और उनको शर्मिंदा न करना और उनकी हंसी न बनाने का किस कदर अल्लाह वालों को जज्बा होता था। और एक तरफ हम लोग हैं कि हम मौका ढूंढते हैं कि जरा कोई गलती करे और उसकी हम गिरफ्त करें, जरा कोई भूल खाए और हम की मतलब यानी कि रील चढ़ाएं, जैसे बोलते हैं फिल्म चढ़ाएं रील चढ़ाएं, उसका सबके सामने मजाक उड़ाएं। अब जिसका मजाक उड़ाएंगे अंदरूनी तौर पर तो पशेमान होगा, लेकिन बाज औकात वो भी यानी हंसी हंसता है, तो हम समझते हैं कि ये फील नहीं कर रहा, तो हम ज्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं और वो भी मतलब अपनी झेप मिटाने के लिए हंसता है और शामिल हो जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो टूटता जा रहा है। उसका मजाक उड़ता है, उसको समझ पड़ती है, हमारे सामने वो कैसा ही बेवकूफ नजर आता हो, लेकिन जाहिर है कि कुछ न कुछ हिस्स और सेंस हर एक में होता है। तो इसलिए किसी का मजाक उड़ाते वक्त अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। देखिए सूरह हुजूरात में 26वां पारा आयत नंबर 11 सूरह हुजूरात में इरशाद होता है, मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्अ रिसालत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इस आयत मुकद्दसा का तर्जमा कुछ यूं करते हैं, न मर्द मर्दों से हंसे, अजब नहीं कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों। जिस पर हम हंसी कर रहे हो, जिसका मजाक उड़ा रहे हो, कोई ताज्जुब नहीं कि ये अल्लाह की बारगाह में हमसे ज्यादा बेहतर हो, मकबूल हो। किसी का कुछ पता नहीं चलता कि किसका रुतबा बारगाह खुदावंदी में ज्यादा है। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम किसी को नाप लें, परख लें, ना कोई आला है जिससे हम उसके आमाल नामे का टेस्ट कर लें कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और ये नामकबूल है। हम जिसको हकीर जान रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो और हम अल्लाह की बारगाह में मरदूद हों, हमें क्या मालूम। तो हर एक को डरना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे तो बाज लोगों ने इनको हकीर जाना, लेकिन देखने वालों ने देखा कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम भी लाए और इतनी तरक्की की कि हकीर जानने वालों पर अफजल हो गए। दुनिया जानती कि तमाम सहाबाए किराम में सबसे अफजल जो है, अंबिया किराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और इनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। इतना बुलंद रुतबा मिल गया, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन अल्लाह की बारगाह में क्या रुतबा पा लेगा, हमें इसका पता नहीं चलता। तो इसलिए हर एक को चाहिए कि वो मतलब अपने ऊपर गौर करे, अपने ऊपर सोचे
اور دوسرے کو مطلب حقیر جاننے سے گریز کرے، احتیاط کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہم اس کو حقیر جان کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں۔ تو بہرحال ہنسی مذاق یہ بہت ہی غلط عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ کہ اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ برا ہے۔ جب آپس میں بیٹھو تو قرآن پاک کی باتیں کیا کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اولیاء کاملین و صالحین نیک بندوں کی باتیں کیا کرو۔ واقعی ہماری جب ہم ملتے ہیں تو ہماری باتیں بڑی عجیب، کبھی تو لے کر بیٹھتے ہیں سیاست کو، کبھی ملک کے حالات پر تبصرے ہو رہے، مطلب جس کا حاصل حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا درس ملتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے، زرہ، تو جی چاہا کہ پوچھو مگر یہی سوچ کر پوچھتے نہیں تھے کہ میں نے نہ یہ خریدنی ہے نہ پہننی ہے، پتہ نہیں جو بھی ہو میں کیوں پوچھوں جب اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زرہ بنا چکے تو خود ہی اس کو سر پر رکھا، سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ زرہ ہے اور یہ جنگ، یہ خود جو ہے یہ جنگ میں کام دیتا ہے لڑائی میں۔ تو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ خاموشی میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ میں نے بولا بھی نہیں اور مجھے معلومات بھی ہو گئی۔ تو ہم لوگ جو ہے فضول باتیں بہت زیادہ بولتے ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فضول باتوں کے بارے میں اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ فضول باتیں کس کو بولتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا، ہم لوگ بہت بولتے ہیں، فضول گفتگو بہت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فضول گفتگو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایک موٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں، اللہ کرے کہ میں اس پر کاربند ہو جاؤں، ہم سب ہو جائیں۔ فضول بات کی تعریف کیا ہے، فضول بات کہتے کس کو؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو شاید ہماری بچت بہت ہو جائے۔ اس بات کو آپ گرے سے باندھ دیں، ہر وہ بات فضول ہے، ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ بالکل موٹی سی تعریف، ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ اب مثال کے طور پر مجھے اس کا بہت تجربہ ہے۔ اب مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں یا مسجد الحرام شریف میں بیٹھے ہیں، وہاں تو ذکر اللہ اور تسبیح کے سوا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیں گے لوگ تو السلام علیکم، چلو وعلیکم، یہاں تک تو صحیح تھا۔ تو پھر پوچھتے ہیں آپ کب تشریف لے آئے؟ اچھا میں کہہ دوں کہ میں 12 تاریخ کو آیا ہوں، کہاں ٹھہرے ہیں؟ اچھا اب میں بتا دوں میں فلاں جگہ ٹھہرا۔ اچھا اب یہ کہ میں نے بتا دیا تو اس سے کون سا یہ پہنچ گیا یا اس کو کہاں آنا تھا یا کہاں اتنی فرصت تھی کہ میرے پاس آئے، لیکن پوچھنا ضرور ہے کہاں ٹھہرے۔ مسجد الحرام شریف کا تو حال یہ کہ ایک نیکی وہاں لاکھ نیکی ہے حرم میں، پورے حرم میں، اور ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے۔ تو لاکھ فضول باتیں لکھواؤ اور پھر کی کر کے زور سے ہنسیں گے، بڑا عجیب مطلب ہے کہ لوگوں کا ذہن ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم کسی سے پوچھیں، جی چاہتا ہے کہ اس کو پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، تو اس پر غور کریں کہ اس میں ہمارا دین کا کوئی فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں مغل پورے سے آیا ہوں، اس پوچھنے کا مقصد، ہاں اگر یہ مقصد ہے کہ یہ نیا اسلامی بھائی ہے اور یہ سوال کر کے ہم اس کو مانوس کریں گے اور مزید دین کے قریب لائیں گے، جب تو یہ سوال چلو ہم نے کر دیا کہ کہاں سے آئے ہو، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کا ہم پتہ لیں گے اور بعد میں اس سے رابطہ کریں گے اور یوں دین کا سنتوں کا کام بڑھے گا، جب تو سمجھ میں آئی۔ ورنہ فضول بالکل پوچھتے کہاں سے آئے ہو، کہاں ٹھہرے ہو، کیوں آئے ہو، کب جا رہے ہو، یعنی کہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، پھر بھی ہم لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ پھر کہیں سفر پر گئے تو وہاں کے حالات بتاتے ہیں کہ وہاں تو مہنگائی بہت تھی، وہاں تو سستائی بہت تھی، وہاں تو اس طرح کے باغات تھے، وہاں تو سینری اس طرح تھی، وہاں تو اتنے لمبے لمبے پہاڑ تھے، وہاں تو بارشیں بہت ہو رہی تھی۔ ہم لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس پر ہم غور کریں کہ اس میں جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارا کراچی شہر بہت خوبصورت ہے، اس میں حسین باغات ہیں، تو اب اس کہنے کا مقصد کیا؟ اگر میرا مقصد یہ کراچی میں کیونکہ مطلب آپ کو لے جانے کا دین کا مقصد ہے تو چلو میں آپ کو بتاؤں کہ ترغیب دلاؤں کہ آؤ بھائی وہاں چلو اور ہمارے ساتھ آ کر سنتیں سیکھو، اگر یہ مقصد نہیں اور ویسے ہی میں بولتا ہوں تو یہ فضول بات ہے۔ فلاں جگہ عمارتیں بہت مضبوط بنتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں،
اس طرح کی سین سینری کی باتیں یا نہروں کی باتیں یا کھیتوں کی باتیں جس کا فائدہ نہ، جس میں دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ کاروبار نہ دو پیسے کی آمدنی، تو یہ باتیں فضول کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات ایک لفظ میں ادا ہو سکتی ہو، اگر اس کو دو لفظوں میں ادا کیا جائے تو یہ دوسرا لفظ فضول ہے۔ انہوں نے مثال نہیں دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، تو مثال میں نے یوں لی کہ بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کئی الفاظ میں بولتے ہیں، ایک لفظ میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 100% نہیں تو 99.99 کی تو یہ عادت ہوگی کہ اس میں محمل لفظ ضرور ملاتے ہیں۔ مثلا میرے سے جیسے ملتے لائن میں لگ کر جمعہ ہے، ملیں گے، بولیں گے ذرا دم شم کر دو۔ اب یہ شم کیا ہوتا ہے؟ تعویذ واویز دے دو، یہ واویز کیا ہوتا ہے؟ دم کر دو، یہ بھی کافی تھا۔ ذرا دعا شوا مانگو، تو پھر یہ شوا عربی میں دعا قرآنی لفظ ہے، اس کو بھی ایسا بگاڑا اور یہ تقریباً دعا شوا کر دو۔ کام وام نہیں ملتا، پانی وانی لے آؤ، کھانا وانا منگوا لو، روٹی شوٹی کھا لو۔ تو یہ آپ کے پنجاب میں نے بہت زیادہ دیکھا بدقسمتی سے کہ یہاں مطلب یعنی کہ بہت زیادہ رواج ہے کہ یہ جیسے روٹی ووٹی کام وام مال مول پیسہ ویسا کھانا وانا، یہ ایک لفظ زیادہ ملاتے سے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ تو ہر ایک میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر ناراض نہ ہو، غور کرے کہ یہ فضول ہے یا نہیں، اور پھر یہ فضول لفظ ابھی نہیں پتہ چلتا لیکن قیامت کے دن یہ مہنگا پڑے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حساب میں لکھا جاتا ہے، یہ ہر لفظ اعمال نامے میں، اور قرآن کی دلیل دیتے ہیں آپ، چنانچہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ تو وہ بھی لفظ ہم نکالتے ہیں تو ہمارا لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھتا ہے۔ اور مزید امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فضول گوئی سے بھرا ہوا اعمال نامہ قیامت کے روز جبکہ زمین تانبے کی ہوگی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، زبان پیاس سے لٹک رہی ہوگی، ایسے میں ایسے کٹھن حالات میں سب مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑے، کیسے ہو؟ اس پر ذرا سوچا کریں۔ میرا ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس کو پڑھیے۔ زبان کی آفتوں سے متعلق الحمدللہ میں نے 7 بیان کیے تھے کراچی میں، اپنی عادت بنائیں، کیونکہ ایک دم سے یہ چند منٹ میں برسوں کی عادت آپ کی نکلے یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ جب ذہن بنائیں گے، بات پر سوچنا شروع کریں گے کہ یہ جو بات میں بولنا چاہتا ہوں اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے، تو خاموش رہنے کی آدمی کوشش کرے۔ اچھا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی کم لفظوں میں بولنے کی کوشش کرے۔ یہ بار بار کوشش کریں گے، اس پر غور کریں گے تو عادت پڑے گی۔ یا بول چکے تو اب آدمی غور کرے اور اس میں پچھتائے، توبہ کرے کہ یار یہ جو میں بولا ہوں تو فضول تھا، اس کی حاجت تو نہیں تھی۔ کہ جس بات میں نہ دنیا کا فائدہ ہو ہمارا نہ دین کا فائدہ ہو، وہ بات فضول ہے اور قیامت کے دن مہنگی پڑنی ہے، وہ اس کا نقصان ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ فضول پوچھنے کو جی چاہا آدمی درود شریف پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ لے۔ سبحان اللہ جو ایک بار کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جو ایک بار یعنی یہ چاروں کلمات کہے تو جنت میں 4 درخت بنائے جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہنے والے کو سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت اگایا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اتنے منافع جن الفاظ میں ہیں، وہ الفاظ کہنے کے بجائے یہ ٹال ٹول اور ڈال ڈول اور مال مول اور سیٹنگ شوٹنگ کا وظیفہ کیوں کریں؟ سوچے تو اپنی جو زبان ہم فضول باتوں میں لگا رہے ہیں، ادھر ادھر کی پنچاتوں میں اور تبصروں میں ہم جو لگا رہے ہیں، زہ نصیب اس کے بجائے ذکر و درود سے زبان تر رہتی، درود شریف کا ورد رہتا۔ اچھا چپ بھی رہے تو بھی اچھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ تو مطلب یہ کہ ضرورت کے بغیر نہ بولے، اچھی بات بولنا یہ خاموشی سے افضل ہے۔ اب اس وقت میں جو عرض کر رہا ہوں
یہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو یہ خاموشی سے بہتر ہے، ورنہ جو فضول باتیں بولنے والوں کے بارے میں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو زیادہ بولتا ہوگا، جو بسیار گو ہوگا یعنی زیادہ بولنے والا ہوگا، وہ بیہودہ باتیں کرے گا اور گناہگار ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ بالکل حدیث شریف میں کہ جو زیادہ بولتا ہوگا وہ بیہودہ گو ہوگا، گناہگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔ تو جب آدمی بولے گا تو کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے میٹر تو چاہیے، تو پھر اب تبصرہ شروع ہوا تو تبصرے میں پھر ہم لوگ غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغل خوری بھی کرتے ہیں، کسی کا عیب بھی نکالتے ہیں، تو کسی کا اتہام بھی ڈالتے ہیں، کسی پر ہم لوگ بہتان بھی باندھتے ہیں۔ ہماری جو گفتگویں جو ہوتی ہیں، جبھی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ گفتگو کر رہی ہے تو قرآن پاک کی باتیں کرو، نیک لوگوں کے تذکرے کرو۔ میں کہتا ہوں اگر دعوت اسلامی والے کم از کم یہ انداز اپنا لیں کہ جہاں دو اسلامی بھائی ملے تو وہ اس طرح کی بات کریں کہ آپ کے محلے میں نیکی کی دعوت ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے سے جو مرکز نے قافلوں کا ہدف دیا ہے وہ پورے ہوتے نہیں ہوتے؟ اچھا یار آپ اجتماع میں لیٹ کیوں آتے ہیں؟ ذرا جلدی آیا کریں نا، اتنے پیارے پیارے بیان ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی اگر گفتگو ہو جائے تو ایمانداری کی بات ہے، دعوت اسلامی کا کام تو آسمان کی بلندیوں کو چومنے لگے اور گنبد خضرا کے بوسے لینے لگے، لیکن ہماری گفتگو تو ہوتی ہے کہ بھئی حالات کیا ہے، تو یہ کیوں ہے، تو یوں کیوں ہے، تو ادھر کی پنچات تو ادھر کی پنچات، تو بالکل فضول گوئی، لا حاصل لا یعنی اور غیر ضروری گفتگو میں ہمارا وقت جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اے کاش ہمارے نیک لوگوں کے تذکرے ہماری زبانوں پر ہوں، اولیاء اللہ کی باتیں ہوں، غوث پاک کے تذکرے ہوں، غریب نواز کا ذکر خیر ہو، داتا علی حجویری کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں، تو حقیقت میں اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ کہ حدیث شریف ہے جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فضول باتیں کریں گے تو شیطان کا بسیرا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ فضول باتیں جو وہ دل کو سخت کر دیتی ہیں، ضرورت سے زائد کلام یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ جب دل سخت ہوگا تو نہ عبادت میں دل لگے گا، نہ نماز میں دل لگے گا، نہ دعا میں دل لگے گا، نہ نعت شریف میں دل لگے گا، بس وہ بھاگنے کو جی چاہے گا، رونا نہیں آئے گا، تڑپ اور خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا جس کی ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مطلب فضول باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیں۔ تو جب فضول باتوں کی یہ آفت ہے تو اسلام بھائیوں بری باتوں کا تو کیا عالم ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود فضول باتوں سے بچنے کے لیے منہ میں پتھر رکھتے تھے، حالانکہ قطعی جنتی پھر بھی پتھر رکھتے تھے، اور زبان کو مروڑ رہے تھے۔ ایک بار تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کو کیوں مسل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس زبان نے مجھے بڑا آفتوں میں ڈالا ہے، مگر ہمارا ذہن نہیں بنتا۔ اتنی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، ابھی اجتماع نے ختم ہونا ہے اور ابھی یہ سارا جو چپ چاپ مجھے سن رہے ہیں نا، شاید یہی مچھی مارکیٹ لگا دیں گے، شروع ہو جائے گا، رسی کی آوازیں بھی آنے لگیں گی، خدا نہ خواستہ باہر نکل کر شور ہو، تو یہ ذہن نہیں بنتا۔ بار بار اس پر آپ اپنے ذہن کو بنائیں، کوشش کریں، پیڈ رکھیں، پیڈ میں تھوڑا تھوڑا لکھ کر گفتگو کریں، عادت ڈالنے کے لیے تھوڑا تھوڑا اشاروں سے گفتگو کریں۔ بہت سی ایسی باتیں جو اشاروں سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بولنے کی عادت جو پڑی تو اس لیے زبان قابو میں رہتی نہیں ہے، چلتی ہی رہتی ہے۔ تو ذرا کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ کم بولنے کی عادت پڑ جائے گی۔ تو بہرحال یہ قصہ بھائیو، جب فضول گوئی کی یہ آفت ہے تو فحش گوئی کا تو کیا عالم ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فحش گوئی کرے گا، بے حیائی کی بات کرے گا، اس پر جنت حرام ہے۔ اور آج کون ایسا ہوگا جو فضول بات ہے وہ فحش گوئی نہیں کرتا ہوگا؟ تقریباً عادت ہوتی ہے لوگوں کی بے حیائی کی باتیں کرنے کی، گندی باتیں کرنے کی، شادی کی باتیں کرتے رہیں گے، تفریح لیتے رہیں گے، تیری شادی ہوگی اور میری شادی ہوگی، اس کی شادی۔ عام طور پر نوجوانوں میں یہ تذکرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، شادی کی باتوں کو ٹیسٹ لے کر، چٹخارے لے کر بیان کرتے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ کہ پھر آخر فحش گوئی بولتے کس کو؟ شیخ ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی فحش بات کہے گا قیامت میں اس کا منہ کتے کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا کہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی اور اس کی بدبو سے جہنمی چلائیں گے اور چیخیں گے،
اور دریافت کریں گے کہ یہ کون ہے جن کے منہ سے نجاست نکل رہی ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فوش گوئی بے حیائی کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی آج فوش گوئی کو کوئی مطلب یعنی کہ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کتنی بری بات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب جیسے جسم کے اعضاء بھی ہیں، ان کا نام بھی فحش انداز میں نہ لیا جائے۔ مثلا شرمگاہ، یہ تو ایک مطلب مہذب نام ہے، لیکن اس کے اور بھی نام ہیں جو بہت گندے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے وہ نام لینا نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں سننا اس کو، لیکن دل آپ کا گوارا نہیں کر رہا، لیکن ذہن میں آ رہا ہے کہ یار عوام یوں بھی بولتے ہیں، یہ جاہل لوگ بازاری لوگ یوں بھی بولتے ہیں، تو یہ فوش ہوتے ہیں، یہ بھی فوش گوئی ہے کہ ان کے نام بھی نہ لیے جائیں جو واقعی نام ہے لیکن وہ بے حیائی والے نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ حیا والا ہے، گناہ کو معاف کرتا ہے اور اشارے بیان فرماتا ہے۔ دیکھو صحبت کو لمس کے لفظ سے اشارہ کیا ہے، صحبت میں اس کی وضاحت بھی نہیں کرتا، جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، تو اس کو صحبت کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، تو یہ مطلب یہ مہذب لفظ ہیں۔ اب ان کے فحش لفظ بھی ہیں جو بازاری لوگ بولتے ہیں، تو وہ نہیں بولنے چاہیے کہ وہ پھر فحش گوئی ہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان فحش الفاظ کا کثرت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس وقت بھی کثرت سے استعمال کرتے تھے، تو اب تو توبہ ہی توبہ، تو وہ بھی مطلب یعنی جو بازاری الفاظ ہیں وہ نہ بولے جائیں، حالانکہ وہ الفاظ صحیح ہیں، اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی نہ بولے جائیں کہ یہ فحش ہے، اور یہ ہر ایک سمجھتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح عورتوں کا ذکر بھی اشارتاً کیا جائے، مثلا یہ نہ کہنا چاہیے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کان پکڑے برابر کے، یہ نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری بیوی نے یہ کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تمہارے گھر میں سے کہا، پردے کے اندر سے کہا، یا تمہارے بچوں کی ماں نے کہا۔ آج تو سینہ تان کے بولتے میری وائف نے کہا، میری وائف نے، میرے سالے نے بولا، بولتے ہیں، سب بھی بولتے کم و بیش 99 اور میرے تو بعد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اقبال پڑھے، میری تو برسوں سے یہ ذہن ہے، میں اپنے بچے جو ہیں میرے الحمدللہ بچے، تو میرے بچوں کی امی کا جو بھائی ہیں اس کے، میں ان کو زمانے سے یہی بولتا ہوں کہ یہ میرے بچوں کے ماموں ہیں، میرے بچوں کے ماموں ہیں۔ اور ابھی میں نے ایک بار جو لفظ بول دیا، بولا نا اس طرح بولتے نا میرا سالہ، یہ تو مطلب ہے نا کہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ معیوب نہیں، آج کل تو یہ سب بھی بولتے ہیں، سامنے بولتے ہیں ہمارے سالے، میرے کو بڑی شرم آتی ہے پتہ نہیں کیوں۔ تو یوں ہی مطلب اگر یہی تہذیب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اس کو فالو کیجئے، ورنہ آپ چاہیں جو کریں، آپ کو کون روک سکتا۔ تو بہرحال میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کے الفاظ یوز کیے جائیں، میری وائف، میری بیوی، بلکہ میرے بچوں کی امی، میری تو عام طور پہ یہی عادت ہے، میرے بچوں کی امی، آپ کے بچوں کی امی، بچوں کے ماموں، ہے نا، یہ تو اس قوم کی مہربانی ہے کہ کسی کو ماموں تو بولتے ہیں، ورنہ اس کو بھی کہیں گے میرے ابا کا سالہ ہے، مہربانی ہے کہ ماموں کہیں، سمجھے، رشتہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن اتنی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ ماموں کہنا جانتی ہے، لیکن آئندہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ہمارے ابا کا دیش۔ اب ایڈوانس معاملہ ہے نا، تو بہرحال یہ کہ پھر پلٹ کر آ جائیے شرم و حیا کی طرف، پھر لوٹ آئیے، اور اب یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ میری وائف ہے یا میرا وہ یوں ہے، بلکہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات میری سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، میں شرم و حیا ہی کی تو بات کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا، خلاف شرع اور غلیظ، تو میرے بچوں کی امی، میرے بچوں کے ماموں وغیرہ اس طرح کے الفاظ مطلب کہنا چاہیے، جیسے چچی کہتے ہیں، آپ چچا کی بیوی تو نہیں کہتے نا، چچی کہتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ دوسروں کو بھی یہ کہہ دیں کہ آپ کے بچوں کی امی، بلکہ یہ بھی دوستوں میں کہتے ہیں کہ میری بھابھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ مہذب الفاظ کہنے چاہیے، یہ مطلب یعنی کہ بہت نازک میں آپ کو مسائل عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس سے ریئیکشن ہو جائے، بد عزمی نہ ہو جائے، میں کوئی شرعی احکام نافذ نہیں کر رہا، یہ عرف و عادت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھا ضرورت کی باتیں ہوتی ہے، کہیں ضرورت پڑے گی تو بیوی کہنا بھی پڑے گا، جب ضرورت پڑے گی تو کہنے میں حرج نہیں ہے، جیسے قرآن نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں جو ہیں ازواج مطہرات، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو یہ قرآن سکھا رہا ہے نا، تو ہم نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہیں گے نا، اب تو مائیں کہیں گے نا، لیکن بعض لوگ پھر بھی کہتے ہیں، میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کی زوجہ محترمہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں عجیب سا کیوں لگتا ہے، ہماری ماں، جب قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ امہات المومنین ہے، تمہاری مائیں، تو یہ تو ایسی مائیں ہیں، نبی کی جو گھر میں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ماں ہوتی ہے، ایسی ماں ہوتی ہے
کہ نبی کا پردہ جب ہو جائے تو یہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں، تو مائیں ہماری ماں سے کوئی بیٹے کا نکاح ہوتا ہے کبھی؟ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اور حیات النبی کی ایک دلیل بھی ہمارے علماء دیتے ہیں کہ نبی حیات ہیں، تو اس لیے ان کی ازواج، یہاں ضرورت ہے کہنے کی، وہ امتی سے نکاح نہیں کر سکتی، مائیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا ہیں؟ ہماری امی جان ہے نا، ہماری امی جان ہے۔ ہم سب کی امی جانیں جو ہیں وہ ہماری مدنی امی جان کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جائیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو ہماری ایسی امی جان ہے۔ اب ان مقدس خواتین کا نام لینے میں تو ضرورتاً حرج نہیں ہے کہ ان کا نام ہماری زبان پر عظمت سے آتا ہے، لیکن اپنے گھروں کی عورتوں کا نام لینے میں ذرا محتاط رہنا ہی اچھا ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اس طرح کہنے میں تو صحیح ہے، مگر ان کا نام گھر کی خواتین کا عوام میں بیان کرنے سے بچنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مطلب ذرا گڑبڑ کا اندیشہ رہتا ہے، ان کا نام عام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل تو خیر عورتیں مردوں سے 2 قدم آگے ہیں۔ میں تو یہ مایوب سمجھتا ہوں کوئی کہے میری بیوی، عورتیں آ کر کہتی ہیں میرا شوہر، اس کا تو حل ہی نہیں، اور لیٹر لکھتی ہے میرا شوہر۔ اچھا ہم لاکھ بیعت کے لیے لکھتے ہیں کہ باپ کا نام لکھو، تو وہ شوہر کا نام لکھتی ہیں، بالکل برملا لکھتی ہیں اور بالکل کلیئر لکھتی ہیں میرا شوہر، یہ میرا شوہر، یعنی شرم و حیا کہہ کر نہیں گئی، چانٹے مار کر گئی ہے۔ اس طرح مطلب انہیں عورتیں بھی بس وہ شوہر کا ڈنکا بجاتی ہیں۔ حالانکہ پہلے دور بہت غنیمت تھا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد، بہت کتراتی تھی، بہت چپ ہو جائیں اور بہت گھبرا جائیں۔ جو میں کیس لکھتا تھا چھوٹا تھا جب وہ ڈسپینسری میں، تو مجھے بہت تجربہ، بہت عورتیں شرماتی تھی۔ اب تو پتہ نہیں، بالکل ہی بالکل شرم و حیا ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ضرورت شوہر کے نام کا بالکل تسبیح پڑھتی، میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میرے میاں، بالکل جھجک نہیں، زبان پر کوئی مطلب ہے نہیں کہ وہ وزن نہیں پڑتا، اپنے کو بات کرتے ہوئے شرم آتی، ان کو بالکل نہیں آتی، بڑا نازک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ اور بزرگان دین تو اتنے شرمیلے ہوتے تھے، ادھر تو ہر چیز کا، ہر عضو کا نام لیتے ہو تو بغل کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ بغل بھی ایک عجیب سی جگہ ہے، اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں، آپ کو پتا۔ پھر اس کا پسینہ بہت بدبودار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے ہوا کرتے تھے، ان کے بغل میں نکل آیا پھوڑا، تو بعض حضرات وہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آپس میں یہ بولا کہ اب دیکھو نکلا تو ہے پھوڑا ان کو بغل میں، مگر یہ تو بہت ہی شرمیلے، یہ پتہ نہیں کیا بولیں گے، اپنے کو کیا بتائیں گے، تو ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کہاں پھوڑا نکلا ہے؟ اب یہ شرمائے، اور شرما کر انہوں نے الفاظ کی سیٹنگ کس طرح کی، فرمانے لگے کہ ہاتھ کے اندر کی طرف پھوڑا نکلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی تربتوں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جبھی تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے، اپنا تو بھاؤ بھی پر پوچھو۔ ایسے شرم و حیا والے ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابر تھے کہ خدا کی شان۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائی، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی تمہیں برا کہے تو اس کے جواب میں ویسا ہی تم مت کہو کہ اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے ثواب ملے گا، اور کسی چیز کو گالی مت دینا۔ وہ عربی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی گالی نہیں نکالی۔ حضرت عیاض بن حماد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک آدمی جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھ کو گالیاں دیا کرتا ہے، صحابی ہیں جو بارگاہ صاحب میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ نہ ہو سکے فضول گوئی نہ ہو، اور فوش گوئی تو بالکل اس سے تو بچنا ہی پڑے گا، اس کے تو عذاب بھی آپ نے سنے۔ بے حیائی کی باتیں جو آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لذتیں لے کر لوگ مطلب یعنی کہ خواہ مخواہ شادیوں کے قصے چھیڑتے ہیں اور اندرونی باتیں چھیڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ فضول باتیں بھی ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میرے لیے دعا فرمائے، میں تو بہت زیادہ بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی فضول گوئی سے بچائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ سب کو بھی محفوظ رکھے، ساری امت پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، سب کے صدقے میں مجھ گناہگار سے صرف وہی کام دے جو اس کو پسند آتا ہے، اس کے سوا اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سن
کی خدمت یا رسول اللہ